کہ یہاں پر ایسے لوگ آئے جو فیض شناس ہیں، جو فیض صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، فیض صاحب سے ملے ہیں، ان کے ساتھ ان کی شادی کو سمجھا ہے، ان کے کلام کو، مشن کو سمجھا ہے۔ مجھے بھی اتفاق ہوا تھا تو 14 مہینے کا، لیکن وہ جیسے ایک جونیئر کا ہوتا ہے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق۔ تو لیکن مجھے جو آج باتیں یہاں پہ پتہ لگی، میں سمجھتا ہوں کہ جس جاب میں میں ہوں یہاں پر، جو جس طرح سے مجھے اس انڈسٹری میں استعمال کرنا شروع کیا، ہر محفل میں، ہر پروگرام میں میرے یہاں پہ نام ہوتا ہے، اور کسی انڈسٹری میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر ڈپارٹمنٹ کا شعبے کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ اپنے شعبات میں کام کرتا ہے۔ کبھی کبھی بھائی شانتے صاحب آ جاتے ہیں، لیکن یہ میری خوش قسمتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ جتنا میں نے 5 سال میں یہاں سیکھا ہے اپنی زندگی سے، اتنا نہیں سیکھا جہاں پہ یہاں پہ۔ تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور بہت ہی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میرے پاس ایسے اسکالرز آئے ہوئے ہیں، جیسے عمران شاہد جندر صاحب، راحت سعید صاحب، مسعود جاوید صاحب، میرے دوست ہیں کرا دیے نیو یارک کے، میرے ساتھ 17-18 سال میرے ساتھ وہاں پہ رہے ہیں، ابھی وہیں بس میں یہاں پر آ گیا۔ تاش مرزا صاحب، جن کا میں نام پہلے سنا تھا، پہلے اسلام آباد میں آئے تھے، صوفی کانفرنس میں بھی آئے تھے، میں نے ملاقات ہوئی تھی۔ اور نواب سعید حسن خان صاحب جو میرے بزرگ ہیں، اور میں ان کے ساتھ صبح صبح آج کچھ باتیں سن رہا تھا، ہسٹورین بھی ہیں۔ علی جاوید صاحب جو ہمارے ہوسٹ تھے دہلی میں، اور آئی رحمان صاحب جو بہت ہمارے اہم ترین شخصیت ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں علی جاوید صاحب کی اور دعوت پہ مجھے راحت سعید صاحب یہاں سے ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے، تو مجھے بھی انہوں نے شامل کیا تھا، میں اور شیخ بشیر صاحب نے، شبیر شاہ صاحب ساتھ گئے۔ میں ایک نام بھول گیا، ڈاکٹر علی ہاشمی، جو کہ گرینڈ سن فیض صاحب ہیں، تو آپ نے سنا، میں لاسٹ ٹائم کی طرف سنی تھی، تو ہی واز اسپیکنگ لائک اے سائیکیاٹرسٹ کہ فیض کے کلام میں سکون کتنا ملتا ہے، ان کو سننے سے، کو پڑھنے سے ایک سکون، ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر پیشنٹ ٹریٹ کرنا ہو کلام سے۔ تو میں ان کا معافی چاہتا ہوں، آپ کا نام بھول گیا۔ تو وہ یہ تھا کہ ہم لوگ گئے یہاں سے، پہلی دفعہ میں زندگی میں بائی روڈ گیا تھا، ہم سب لوگ بائی روڈ گئے تھے، بھائی صاحب نے ان کا انتظام کیا تھا۔ وہاں جا کے پتہ لگا کہ ہماری جو ٹرین ہے امرتسر سے دہلی، تو وہ کنفرمیشن نہیں تھی، تو ہمیں سیٹ نہیں ملی۔ اب رات کے 7 سے 8 بج رہے تھے میرے خیال میں، تو چوائس یہ تھی کہ ہم کس طرح جائیں، رات کو رہ جائیں، صبح کو فلائٹ لیں۔ پھر سب نے فیصلہ کیا کہ ہم بس میں جاتے ہیں۔ ایک بس ارینج کی گئی، بس کا سفر مطلب 12 گھنٹے کا تھا، تو لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم فیض کو سنتے ہوئے جائیں۔ جس طرح سے راحت سعید صاحب نے اس جرنی کو ہمارے ساتھ گزارا، کہ جتنی زندگی میں نے معلومات حاصل کی فیض صاحب کے بارے میں، جتنے ان کے بارے میں سنے اور سنانے والے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا فیصلہ تھا کہ ہم بائی روڈ گئے تھے اور ایک ساتھ بیٹھ کے فیملی طور پہ گئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے زندگی میں جتنے مواقع ملے ہیں سمجھنے کے، سیکھنے کے، اسی طرح سے ملے ہیں، اور آج کی جو باتیں ہوئی ہیں اتنی پیاری، اتنی اہم باتیں، اتنی اچھی باتیں لوگوں نے کہی کہ آپ کتابوں میں نہیں پڑھ سکتے بات۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس قسم کے پروگرامز کو آرگنائز کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جو ینگ طلباء اور طالبات ہیں ان کو موقع ملے کہ وہ ایسے لوگوں سے ملیں، بات کریں، ابھی چائے کا نظام کیا، آپ سے مل کے بیٹھیں۔ یہی وہ جگہ ہے، میں سمجھتا ہوں کلاس روم سے زیادہ اہم تربیت جو ہوتی ہے اس قسم کے سیمینارز میں، کانفرنس میں ہوتی ہے، جہاں پہ اسپیکرز آپ کو ڈائریکٹ فیس ٹو فیس آپ سے بات کرتے ہیں اور ان سے آپ کے ساتھ ان کے حالات کا پتہ لگتا ہے۔ میری اپنی کوشش رہی ہے کہ یہاں پہ ہر قسم کے موضوع پہ ہم سیمینارز کرتے ہیں۔ جیسے لاسٹ ویک آپ نے دیکھا تھا، آپ کے سامنے سیمینار تھے، مائنارٹیز میں تھا، اور اقبال پہ ہم نے جاوید اقبال صاحب کو یہاں پہ لائے تھے، وہ بھی اتنی پیاری اچھی انداز میں انہوں نے باتیں کی تھیں اقبال کے بارے میں۔ اور آئندہ انشاءاللہ قائداعظم کے بارے میں نواب سعید صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی آئیں، کہ قائداعظم کے بارے میں اچھا سیمینار کرتے ہیں، کہ جو کنفیوژنس ان کے بارے میں بھی ہے، ان کی مختلف زیادہ کنٹروورشل بن جاتے ہیں نا پاکستان میں، فیض میں کنٹروورشل نہیں دکھتے، قائداعظم بن چکے ہیں آج کل۔ تو وہ بڑا کہ اہم ہمارا سیمینار ہوگا، دسمبر میں کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ اور
سید حسن صاحب کو بلائیں گے، ان سے بات کریں گے، ان کے اور ساتھی جو آئیں گے. آج کا جو ہمارے چیف گیسٹ تھے بیرسٹر اعتراض احسن صاحب، میرے خیال سپریم کورٹ میں پھنسے ہوئے ابھی تک نہیں پہنچے. ان کو بھی بڑا شوق تھا فیض کے بارے میں باتیں کرنے کا. آپ کو یاد ہوگا میرے پاس کتاب میرے پاس ہے، لاسٹ ایئر اسی سال بگنی میں ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا جہاں سے 3-4 لوگ ہم لوگ بھی تھے. وہ سیمینار لاہور میں ہوا تھا. وہ بھی فیض صاحب کی شروعات میں تھا سیمینار. بڑا اچھا ٹاپک تھا اس کا. پھر ہم نے فوراً کی کتاب چھاپ کے نیکسٹ ٹائم جو چانسلر ہمارے آئے تھے ہم نے پریزنٹ کیا. ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو چھاپیں گے. انشاءاللہ اس سال بھی جو کچھ ہمارے سیمینار ہو رہے ہیں اس کو ہم کتابوں کے شکل میں چھاپیں گے. آج جو باتیں یہاں پر ہوئی ہیں اس کو ریکارڈ کر لیں. جس انداز سے ہمارے معزز مسرور جاوید صاحب اور علی جاوید صاحب اور رحمان صاحب نے بات کی اور جو دوسرے فقہ نے باتیں کی ہیں، اس کو ریکارڈ کرنے سے اگر ہم اس کا رسالہ نکال سکتے ہیں، ایک مجموعہ نکالیں گے، تاکہ یہ بھی ایک ہمارے آپ کے سامنے ہمارے طلباء کے لیے خاص کر ایک ڈاکیومنٹ بن جائے. اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اس یونیورسٹی میں ابھی تک اردو ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، ہسٹری ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہے. پولیٹیکل سائنس ابھی شروع ہونے والا ہے. لیکن ہم نے پچھلے 4 سالوں سے کانفرنس آفٹر کانفرنس کروا رہے ہیں. ہمارا مقصد صرف ڈگری لینے کا نہیں ہے، ہمارا مقصد ریسرچ اور ڈائلاگ اور ڈسکشن کو بڑھانا ہے. اس وجہ سے میرا خیال ہے اس کو لوکلائز مارجنلائز نہیں کیا سبجیکٹ، کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر نہیں اس کو سمجھ دیا، بلکہ ہم چاہتے ہیں یونیورسٹی وائڈ ڈسکشن. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہر موضوع پہ ہر پہلو پہ جو ڈسکشن ہوتا ہے تو پوری یونیورسٹی اس پہ شامل جاتی ہے. کوئی خاص ڈپارٹمنٹ اس میں نہیں آتا. لیکن ٹریڈیشنل یونیورسٹی میں ہوتا یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹس کو لوکلائز مارجنلائز کر دیتا ہے، وہیں پہ پروگرام دیتے ہیں. اب رہی بات کہ صحیح سال جو شروع کیا تھا فروری میں کہ پورے سال یہ شاید فیض کے بارے میں سیمینارز کانفرنسز، میرے خیال میں بہت سے سیمینارز پاکستان میں ہوئے. یہ اپنے علی جاوید صاحب نے کہا کہ وہاں زیادہ ہوئے. ابھی تو بحث تو بعد میں کوئی لکھنے والا لکھے گا کہ کہاں زیادہ ہوئے، لیکن دنیا بھر میں میرے خیال ہوئے. ہر شہر میں دیکھا میں بہت پڑھ کر اپنی میں چلاتی رہتی ہوئے. لیکن جو سیمینار میں نے سنا ہے کہ لاسٹ ویک ہوا ہے، میں بہت ہی معذرت خواہ مل جا سکا. انٹرنیشنل سیمینار جو کراچی میں کیا گیا، اس کی میں نے جو تعریف سنی ہے، جو میں اس کے بارے میں بتایا گیا مجھے، اس کے لیے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں راحت سعید صاحب کو. انہوں نے اس کو پیریڈ کیا تھا، ان کو بہت بڑا. علی جاوید صاحب نے ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا، وہ میرے لیے بہت لرننگ جرنی تھی. دہلی میں ہم نے شروع کی. پہلے راستے میں ہم نے بتا دیا کہ ہم کس طرح بس میں گئے، لیکن جب ہمیں لے جایا گیا لکھنؤ یونیورسٹی میں پروگرام تھا. ایک پروگرام حیدرآباد میں بھی تھا جس میں شبیر شاہ صاحب گئے تھے، چندی گڑھ میں بھی تھا، امرتسر میں بھی تھا. 5 جگہوں پہ. مجھے سب سے بڑی خوشی کی بات مجھے یہ لگی کہ جب لکھنؤ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا وائس چانسلر کے ساتھ، بیچ میں تھا، ایک کرنٹ وائس چانسلر تھی، ایک فارمر وائس چانسلر تھا، ایک نئے وائس چانسلر صاحب بیٹھے. انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں وائس چانسلر ہوں اردو فارسی یونیورسٹی کا، جو لکھنؤ میں فیڈرل گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا. اب بات کریں کنٹریبیوشن ٹو اردو لینگویج اردو کلچر، تو بات وہاں پہ بتا رہے کہ ایک وائس چانسلر بنایا گیا، یونیورسٹی بنائی گئی پوری لکھنؤ میں. اس کا نام ہی ہے اردو فارسی یونیورسٹی، جہاں پہ اردو اور فارسی کے لٹریچر کو، اس کی ہسٹری کو، اس کو ترجیح دی جائے. تو یہ جو کنٹریبیوشن فیڈرل گورنمنٹ یونین گورنمنٹ کر رہی ہے، وہ وہی اسی طرح حیدرآباد میں یونیورسٹی بنی ہوئی ہے. تو میرے خیال ہمارے پاس جب ہم ہائر ایجوکیشن کی بحث کرتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ کہیں اس کو آپ کم نہیں کر سکتے. ان کا بہت اہم رول ہے کہ جہاں پہ مشکلات ہیں، بہت سی یونیورسٹیز میں، بہت سی جگہوں پہ نہیں ہو سکتا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کے آرٹ کے کلچر کو آگے بڑھائے. اس یونیورسٹی میں ابھی تک تو ہم نے دقت کو محسوس نہیں کی. فنڈنگ ضرور ہمارے پاس کم ہوئی ہے، لیکن ہم فنڈنگ کو صحیح طرح استعمال کرتے ہیں، زیادہ بیس نہیں کرتے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں ڈپارٹمنٹ نہیں ہے وہاں ریسرچ سینٹر بنائے جائیں، تاکہ جو اصل مقصد ڈپارٹمنٹ کا ریسرچ کرنا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اس میں فیض صاحب پہ جو ریسرچ میرے خیال ہونی چاہیے. تو بہت اچھی اپنے مسرور جاوید صاحب نے بات کی کہ فیض صاحب نہ صرف بہت زبردست شاعر تھے، ایک بہت زبردست ایک
پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے، تھنکر تھے، فلاسفر تھے، وہ سسٹم کی چینج کرنے کے لیے تھا. اب میرا جو حالات آج کل پاکستان میں ہیں، اس سے بہتر حالات فیض صاحب کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم فیض صاحب کو سمجھتے ہوئے ان حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، میرے خیال میں سکسیس زیادہ دور نہیں ہے. یہی وجہ ہے میرے خیال میں کچھ پولیٹیکل لیڈرز نے ہمارے ینگ لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا کہ ینگ لوگ چینج لا سکتے ہیں. اور فیض صاحب کا جو میسج ہے وہ بھی ہمارے ینگ لوگوں کے لیے. اور یہ جو ہماری آج امید شہر کی جو بات سنو کہ آج آپ ایک اچھا سا مائم پرفارمنس دکھائیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، انہوں نے کس طرح سے اس شعر کو ایک مائم کی شکل میں لے کر آئے. امید شہر کی بات کر دی، وہ دکھاتے ہیں پورا بیک گراؤنڈ ہوا کیا اور کیسے ہوتا تھا، آخر میں پھر کس طرح فیض صاحب کی امید شہر کی بات کرتے ہیں. میں نے کوئی چیز تیار نہیں کی تھی، میں صرف آپ سے شیئر کر رہا ہوں میری دلی جو میری فیلنگز ہے کہ آلویز اٹ ہیز بین اے لرننگ ایکسپیرینس فار می آلویز. جب اسکالر ہمارے سامنے موجود ہوں جو فیض صاحب کو رچ بچ کے جانتے ہیں اور ان کی شاعری کو، ان کے کلام کو سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی خوش پسندی اور نہیں ہو سکتی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، فیکلٹی کے لیے بھی، میرے لیے بھی. کیسے لوگ یہاں پر آتے ہیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں. یہ چھوٹی سی یونیورسٹی میں، نئی یونیورسٹی بھی، بڑھتی ہوئی یونیورسٹی ہے، اور آپ کا یہاں پہ آنا ہمارے لیے بہت ہی خوب خوشی کی بات بھی ہے اور بڑی خوش قسمتی کی بات بھی ہے کہ ہم یہاں پہ آپ جیسے لوگوں کو بلا کر لا سکتے ہیں. یہ ہماری لیے خوش قسمتی ہے. مجھے امید ہے کہ اس طرح سے ہم خیر رحمان صاحب ہمارے پاس کئی دفعہ آ چکے ہیں، جب بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ضرور یہاں پر آتے ہیں. ان کی باتیں سن کر ہر پہلو پہ ایک نیا پہلو میں نظر آتا ہے. لاسٹ ٹائم مائنارٹیز کی بات تھی، قابلیتوں کی بات تھی، تو یہ جس طرح کے ہمارے پاس جو معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ کتابوں میں کہیں نہیں ملتی. تو میں یہ امید ہے کہ اس قسم کے سیمینارز ہم کرتے رہیں گے. اور جو اس کو آرگنائز کرنے والے ہیں آج کے سیمینار، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس میں شبیر شاہ صاحب سے پہلے ہیں، شیخ رشید صاحب جو کمپین بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں اور آپ کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں. آرگنائزیشن میں بہت بڑا ان کا اہم رول ہے. اور ہمارے مناج صاحب اور فیصل اقبال صاحب جو کافی کارسپونڈنٹ کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، HCC کے ساتھ. یہ سب لوگوں نے مل کر ہمارے ڈائریکٹر اکیڈمی جو ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن عذرا غنی ہے، ان کی ٹیم پوری لگی رہتی ہے. اگر کوئی دیکھا جائے کہ اس یونیورسٹی میں ہر ہفتے کو لوگ اس قسم کے ایونٹ ہوتے رہتے ہیں تو بڑی تنگ پریشان ہوگی. کبھی کرسیاں ادھر لگتی ہیں، کبھی یو شیپ ٹیبل بنتی ہے، کبھی ایل شیپ بنتی ہے. اسی حال کو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. امید ہے کہ اگلے سال تک ہمارے پاس ایک بہت بڑا ہال مل جائے گا. کچھ پرائم منسٹر صاحب نے پیسے کا اعلان کیا تھا، کچھ وہ ہیں، کچھ ہمارے ریسورسز سے ہم اگلے سال سے کچھ بڑے ہال میں انشاءاللہ آپ کو کم کریں گے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو بھی آج کی باتیں ہوئی آج کے دن بہت ہی کھل کے لوگوں نے باتیں کی اور صحیح طرح سے ہم کو کلام فیض پہنچایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی بات ہمارے لیے خوش قسمتی نہیں ہو سکتی. اگین تہ دل سے سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرا کام یہ رول نہیں تھا، اصل میں رول تو تھا اعتزاز انصاف کا، جو کچھ کلامات کہیں گے، لیکن میں کیوں نہیں آئے تھے. میں شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا. اور مجھے اب سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہمارا پروگرام شروع ہوگا میوزیکل ایوننگ ہے، اس میں ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ساری باتیں فیض کی ہوں، چاہے وہ مائم ہو، چاہے میوزک ہو، چاہے میوزیشین پلے کریں، وہ سارے فیض کے بارے میں ہوں گے. ایوننگ ایک شام فیض کے نام ہم نے اس کو ٹائٹل دیا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ سے اس چائے کے بعد ملاقات ہوگی. اگین شکریہ بہت بہت آپ کا.